أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أزواجه ذريته أهل بيته وصحبه وبارك وسلم. آج ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں کہیں گے. خرچ کیسا کرنا، کس پہ کرنا، قرآن کیسے کہتے ہیں یسألونک، اور خرچ کرنے والے کی مثال کیسی ہے. ہم اللہ کی راہ میں جو بھی ایک چیز دیتے ہیں اس کا 10 ملتا ہے، چاہے 1 روٹی دیے تو 10، 1 روپیہ دیے تو 10. اللہ تعالیٰ تو اس میں فرمائے 10 سے لے کے 700 تک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے خالص دل سے کرے، اچھے طریقے سے کرے تو 10 سے لے کے بے حساب بھی ہے. مثل الذین ینفقون، اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مثل الذین ینفقون اموالا فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہے اور اس میں سے 7 بالی نکلی ہو، مطلب 7 شاخیں نکلی ہو، 7 بالی، پھر ہر میں سے 100 دانے نکلے، ہر بالی میں سے 100 دانے نکلے. اس کی مثال ایسی ہے. یعنی کہ اللہ کی راہ میں دینے کی مثال ایسی ہے، چاہے ہم 1 جوڑا کپڑوں کا دے یا روٹی دے یا 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دے تو 10 تو اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرما رہے ہیں، اور ایک دینے والے کو 10 کے اللہ تعالیٰ خود بشارت فرما رہے ہیں. اس میں 10 سے لے کے 7 ہے، 100 ہے اور بے حساب بھی ہے، اور اللہ جسے چاہے بڑھ کے بھی دے اس کا. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والے ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے ایمان والو، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تو اسے تم جتلا کر یا تکلیف دے کر ضائع مت کرو، احسان جتلا دو. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. یہ تمہارے لیے اجر ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اگر تم ایسا نہیں، مطلب جتلا کر یا احسان نہیں جتلائے اور ایذا نہیں دیے تو تمہارے لیے اس کا اچھا اجر ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تمہیں خوف ہوگا اور نہ غم زدہ ہوگے. آگے مطلب کوئی چیز کا خوف، مطلب آگے ہونے والی ناگہانی آفت کو خوف کہتے ہیں، اور جو پیچھے گزر گئے جو نقصان ہوگا اسے غم کہتے ہیں. چاہے وہ اولاد کا ہو، مال کا ہو، جان کا ہو، عزت کا ہو، جو بھی پیچھے گزر گیا اسے غم کہتے ہیں، جو آنے والا اسے خوف کہتے ہیں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اللہ تعالیٰ اس میں وعدہ فرما رہے ہیں جو اچھی خالص نیت سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ غم زدہ ہوں گے. قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اور تمہارے لیے جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو وہ اس کو نرمی کے ساتھ رفع دفع، اگر تم کوئی سائل کو نہیں دینا چاہ رہے تو نرمی سے جواب دے دو، درگزر کرو. اس مال سے بہتر ہے جو تکلیف دے کے ایذا دی گئی ہو. من صدقات یتبعها اذى واللہ غنی حلیم واللہ غنی حلیم. قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. درگزر کرو، سائل کو اچھی طریقے سے بات کرو اور معاف کر دو، درگزر کرو. خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے جس کو تم عزا دیے یا احسان جتلائے. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اسے احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر اسے برباد مت کرو. ایسا برباد مت کرو جیسا کہ وہ خرچ کر رہا ہو لوگوں پر دکھلانے کی نیت سے، اس لیے بھی خرچ کر رہا ہو کہ لوگوں کو دکھلانے کی نیت سے. ایسا بھی مت خرچ کرو. اللہ تعالیٰ 2-3 جگہ فرما رہے ہیں لوگوں کو دکھلانے کی نیت سے خرچ مت کرو، لوگوں کو تکلیف دینے کی نیت سے خرچ مت کرو، لوگوں کو ایذا یا احسان جتلانے کی نیت سے مت خرچ کرو، ورنہ ایسا خرچ تمہارے لیے بربادی ہے، کچھ اس کا حاصل نہیں ہے. اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ بیان کریں. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا
واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اوپر ایک چٹان ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ کچھ مٹی ہو، اوپر ایک پتھر ہو، بہت اونچائی پہ پتھر ہو، اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہو، مٹی پڑی ہو، اور اس کے اوپر زور کا مینا برس رہا ہو، بارش ہو رہی ہو، تو وہ مٹی وہ بارش کیا کریں گے، وہ مینے کو صاف کر دیں گے، صفا چٹ کر دے گی، صاف ستھرا کر دے گی پتھر کو۔ ایسے ہی خرچ کرنے والے کی مثال ہے، یعنی کہ تھوڑی سی کی مٹی ہے وہ پتھر کے اوپر، اور بارش کا پانی آیا اور وہ پتھر پاک اور صاف چٹاخ ہو گیا، صاف چٹ ہو گیا۔ لا یقدرون علی شیء، اور وہ کچھ نہیں پائیں گے جو کچھ تم دے رہے ہو، اگر احسان جتانے کی یا ریاکاری کی نیت سے دی تو کچھ اس کا حاصل نہیں ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتی۔ لیکن جو اچھی نیت سے خرچ کرتے، احسان بھی نہیں جتاتے، تکلیف بھی نہیں دیتے، لوگوں کو دکھاوا بھی نہیں کرتے، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ڈبل اجر کا ثواب یہ ہے۔ ایسی اس کی مثال ایسی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ تثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جو اللہ کی راہ میں خالص دل سے، خلوص دل سے، اچھے طریقے سے خیرات کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو، اس کے اوپر بارش کا پانی بھی برسا ہو اور وہ پھل بھی دگنا لاتا ہو۔ بارش کا پانی جنت باغ ہے، جنت بھی ربواتن، اور وہ خوب سیر ہو گیا ہو، ابزرف ہو گیا، مطلب جذب ہو گیا پانی، بارش کا پانی پورے کا پورا پیا، جھاڑاں، اس کے پتے، جڑاں، پودے، پیڑ سب بارش کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھل بھی دگنا لاتا ہو۔ وابل فاتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فتل، اور اگر ہم اس پر زور کا مینا برساتے، اگر ہم اس پر اور مینا برسات واللہ بما تعملون بصیر، فإن لم يصبها، اگر ہم چاہتے تو ایسا نہیں بھی کر سکتے، اگر انہیں ایسا نہیں کرا تو اگر ہم مینا نہ برساتے تب بھی وہ تھوڑا تو پھل لاتا ہے، وابل فتل، تھوڑا سا پھل تو وہ لاتا، اگر مینا نہیں بھی برسا تو اس میں ہرا بھرا اور اس میں تازگی اتنی رہتی کہ وہ پھل ایک بار تو لاتا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی کہ اللہ کی راہ میں جو بھی ہم خیرات کرنا، جو بھی خیرات صدقہ کرنا، وہ اچھے اور بھلے طریقے سے کرنا چاہیے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ایسے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایک جگہ فرما رہے، ایک جگہ مثال یہ کہ ایک باغ ہے، اس کے اوپر پانی برس رہا ہو اور وہ پھل بھی دگنا لاتا ہو، اگر نہیں بھی برسا، مینا نہیں بھی برسا تو ایک بار تو پھل کیسا بھی لاتا ہی ہے۔ اور ایک جگہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کے راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خیرات نہ کر لو۔ پسندیدہ چیز مال، اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کو پسندیدہ اونٹ کا گوشت تھا تو وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، مطلب پسندیدہ چیز نہیں کھاتے ہیں اور اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، حرام مطلب کھانے سے احتیاط کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تو ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، وہ خود ہماری رضا کے لیے ایسا کرے تھے۔ اللہ کے راہ، تم نیکی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کے راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خیرات نہ کر لو، اور جو کچھ تم خیرات کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ ہمیں ہماری جو پسندیدہ چیز ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہیے، چاہے وہ مال ہو یا چیزاں ہو یا پھر جو بھی ہے، جیسا ابراہیم علیہ السلام کو خواب پڑا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اپنی پسندیدہ چیز ذبح کرو، اور صبح اٹھ کے وہ دیکھتے کیا پسند ہے میرے کو، ان کے نے بکریاں بہت زیادہ رہتی ہے، وہ پسند ہے، یہ ہے، ایک ایک دن ایک ایک کرتے جاتے، پھر وہی خواب 3 دن ایک ساتھ آتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ آخر میں آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بےحد پسند کرتا ہوں، کیونکہ سے ان کو اولاد بہت ٹائم کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے کہ میں کو اولاد پسند ہے، اسے ذبح کر دینا چاہیے، ذبح کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لبلاء مبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں آپ کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، اور ان کا نام آج تک ہم لے رہے ہیں، ان کے ہی قدم مبارک سے ہم حج کرتے ہیں، جیسے جیسے وہ ارکان ادا کریں ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے آج تک نام ذکر اور ان کے کاموں کے اوپر پوری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ حج کے سارے طریقے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی طور طریقے پر ہیں، مبنی ہے، کیونکہ وہ اتنی خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دیے تھے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله بعليم، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، اور بنی اسرائیل نے خود حلال چیزیں حرام کر لی تھی اپنے اوپر، ہم نے ان پر حرام نہیں کی تھی اس سے پہلے کہ وہ توریت نازل ہونے سے پہلے کے لیے تھی۔ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تورات لاؤ پس اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کہتے، حرام چیزیں وہی ہے جو ناپاک ہے اور حلال چیزیں وہی ہے جو پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے پاک چیزوں کو حلال کیا، ناپاک چیزوں کو حرام کیے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ ہم کو حرام سے بچائے، حلال پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے طریقے سے خالص نیت سے اللہ کی راہ میں ہمیں دینے والا بنائے۔ ہر چیز میں سے روٹی، کپڑا، مال، جو بھی ہم کو اللہ تعالیٰ عطا کرے ہم اس میں سے اچھے اور بہتر طریقے سے دینے والا بنائیں، اور ہم وہی چیزیں دیں جو ہم کو دے تو ہم کو پسند نہ آتی۔ اگر کوئی ہم کو بری اور خراب چیز دے تو ہم جیسا ہم کو نہیں پسند آتے، ہم وہ چیزیں اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہیے۔ بعض نے کھانا دیے وہ تو خراب دیتے، رات کا دیتے، کپڑا دیے وہ تو بوسیدہ دیتے، ایسا نہیں۔ وہ لینے سے خود ہم کو نہیں پسند آتا تو ہم دوسروں کو کیسے دیتے؟ مومن وہ نہیں ہوتا، مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو خود دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان مومن وہی ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہما کو بھی کوئی اگر رات کی چیزاں دے یا خراب چیزاں دے تو ہم نہیں لینا چاہتے اور ہم اسے پسند نہیں کرتے، ایسے ہی دوسرا بھی وہ چیزیں لینا نہیں چاہتے۔ تم غریب سمجھ کر یا محتاج سمجھ کر انہیں ایسی چیزیں مت دو اور وہ قبول بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اچھی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اچھی سے اچھی چیز دینا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک السمیع الدعاء۔